سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مستقل ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جو تذکرہ کر رہے تھے وہ لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کے بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو آپ کو کیسے سمجھ کے اپنی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ لائپوپروٹین کی اس قسم کو صحت کے لیے بہتر جانا جاتا ہے، اس لیے اسے اچھا کولیسٹرول کہا جاتا ہے۔ یہ جگر اور چھوٹی آنت کی دیواروں میں تشکیل پاتا ہے اور وقتاً فوقتاً دوران خون میں شامل ہو کر ارد گرد کی بابتوں سے جمے ہوئے کولیسٹرول کو اٹھا لیتی ہے۔ خون کی گردش اس لائپوپروٹین کو واپس جگر میں لے جاتی ہے، جہاں سے اسے کولیسٹرول صفرا کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایچ ڈی ایل جسم کی صفائی کرتی ہے اور کولیسٹرول کی اضافی مقدار سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ٹرائیگلیسرائڈ، یہ بھی چکنائی کی ایک قسم ہے جو جگر میں تیار ہوتی ہے۔ اس میں 3 قسم کی چکنائی کے تیزاب پائے جاتے ہیں جو گلائسیرول کی طرف سے مہیا کی جانے والی ایک ہڈی سے چپکے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل کی زیادہ مقدار شریانوں کو بند کرنے کا تسلیم شدہ سبب ہے، لیکن ماہرین کے مطابق ٹرائیگلیسرائڈ کی بڑھتی ہوئی سطح بھی انسانی جسم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کولیسٹرول کی نارمل مقدار کیا ہوتی ہے۔ کولیسٹرول 2 قسم کی لائپوپروٹین میں پایا جاتا ہے۔ کم کثافت والے کو لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کہتے ہیں یا ایل ڈی ایل کہتے ہیں، اور زیادہ کثافت والے کو ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین یا ایچ ڈی ایل کہتے ہیں۔ ہمارے خون میں کولیسٹرول 2 ذرائع سے آتا ہے۔ پہلا ذریعہ ہماری غذا ہے۔ ماہرین کے مطابق یومیہ درکار کولیسٹرول 300 ملی گرام ہے۔ خون میں کولیسٹرول کا دوسرا اہم ذریعہ جگر میں کولیسٹرول کی تیاری ہے۔ جگر اور مختلف سیلز کولیسٹرول تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تمام کولیسٹرول کا تقریباً 2/3 حصہ ایل ڈی ایل میں پایا جاتا ہے۔ ایل ڈی ایل کولیسٹرول شریانوں کی دیواروں پر جمع ہو کر نقصان کا موجب بنتا ہے، یعنی لو ڈینسٹی لائپوپروٹین جس کو کہتے ہیں۔ اس لیے ایل ڈی ایل کو برا کولیسٹرول یا مضر صحت کہا جاتا ہے۔ خون میں ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی مقدار 130 ملی گرام یعنی 130 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر یا 3.4 ملی مول فی لیٹر سے کم ہونی چاہیے۔ ایچ ڈی ایل جسم کے مختلف مقامات اور خلیوں سے یعنی کہ سیل سے کولیسٹرول کو حاصل کر کے جسم میں پہنچاتا ہے۔ جسم میں کولیسٹرول کو ختم یعنی تحلیل کر دیا جاتا ہے، اس لیے ایچ ڈی ایل کو اچھا کولیسٹرول یا مفید صحت کولیسٹرول کہتے ہیں۔ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی زیادتی دل کے امراض سے بچاتی ہے، جبکہ ایل ڈی ایل یعنی لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کولیسٹرول کی زیادتی دل کے امراض کا باعث بنتی ہے۔ اب آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے تاکہ جب بھی آپ کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ میں کیا چیز زیادہ ہے اور کیا چیز آپ کو کم کرنی ہے، اور کس سے آپ کی صحت صحیح ہوگی اور کس چیز سے آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کو 45 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر یا 1.2 ملی مول فی لیٹر خون سے زیادہ رہنا اچھی صحت کی ضمانت ہے۔ بالغ افراد میں 200 ملی گرام سے کم کولیسٹرول کا لیول نارمل سمجھا جاتا ہے، لیکن ہائی بلڈ پریشر کے مریض میں 180 ملی گرام کولیسٹرول کا لیول دل کے مرض کا سبب بن سکتا ہے، یعنی اس سے کم رکھنا ہے۔ اس لیے ہائی بلڈ پریشر سے متاثرہ افراد کو اپنے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرنے چاہیے۔ اب اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دوا دے دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے غذا میں چکنائی اور شکر اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا ایکسٹرا وہ بند کر دیں۔
روٹی کم کھانا شروع کر دیں، چاول کم کھانا شروع کر دیں. پہلے کم کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو اتنا کم کر دیں کہ اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیں تو آپ کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑے. بہت تھوڑی سی مقدار سے آپ کا پیٹ بھر جائے. آج کے دور میں دیکھیے ہر انسان کسی نہ کسی الجھن یا پریشانی کا شکار ہے، جس کی باعث اس کی روزمرہ کی زندگی تلخ ہوتی جا رہی ہے. یاد رکھیں، ان الجھنوں کو جب تک مناسب طریقے سے حل نہ کیا جائے گا یہ بڑھتی ہی رہیں گی اور آپ کی صحت کو گھن کی طرح سے چاٹ جائیں گی. اب ماہرین کیا کہتے ہیں جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں کہ اگر آپ کی الجھن نفسیاتی ہے تو یہ آپ کی کامیابی کی راہ میں حائل رہے گی. اگر آپ کی الجھن کسی جسمانی عارضے سے ہے تو آپ اپنی زندگی سے بھرپور لطف نہیں اٹھا سکتے. اور تیسری کیا ہے کہ اگر آپ کی الجھن کسی سیکس کے مسئلے سے ہے تو اس کی آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے متاثر ہوگی. آپ کی ہر الجھن کا آسان حل موجود ہے. اپنے ذہن کو مکمل طور پہ اپنی صحت کی طرف توجہ دیجیے، اپنی جسمانی ذہنی صحت کی طرف توجہ دیجیے، اپنے الجھنوں کا حل تلاش کیجیے اور ڈاکٹر سے رجوع کیجیے آپ. اور یا کسی بھی اگر کوئی ایسی نفسیاتی الجھن ہے تو ماہر نفسیات سے رجوع کریں. اور کسی بھی پریشانی میں نہیں پڑیں، اپنی خوراک کو صحیح طریقے سے رکھیں تاکہ آپ کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے اور آپ ایک پرلطف زندگی کا لطف اٹھا سکیں.